کیا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے گھر میں چوہے تھے. وہ کہنے لگے آپ نے عمل بتایا تھا سورت کون سی, کتنی دفعہ؟ 7 بار. سورت ماعون, ارأیت الذی یکذب, یہ سورت ماعون, یہ 7 بار کیڑوں کے لیے, مکوڑوں کے لیے, چوہوں کے لیے, ان چیزوں کے لیے آخری چیز ہے. کہنے لگے گھر والوں نے پڑھا, چوہے نہ گئے. پھر پڑھا, میں نہ گئے. پھر کہنے لگے گھر والوں نے مسلسل اس کو پڑھا. ایک دفعہ میں نے پڑھا, کہنے لگے دیکھا تو چوہے جگہ جگہ مرے ہوئے خود بخود پائے گئے. کس نے مارا کوئی خبر نہیں. یہ واقعہ سنا کہ میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ اکثر خواتین وظیفے پڑھتی ہیں, مرد نہیں پڑھتے. بعض مرد تو مجھے آتے ہی کہہ دیتے ہیں, بیوی پہلے سے مشورہ طے ہوتا ہے, کہتے ہیں میرا شوہر قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا, اور شوہر بھی بالکل خاموش ایسے خشوع خضوع میں بیٹھا ہوتا ہے. اور پتہ ہے کہ وظیفہ بتائے گا, تعویذ وغیرہ تو میں اکثر دیتا نہیں, مطلب اعمال بتاتا ہوں. او خو شوہر کہتا ہے. اللہ والو, یہ مردوں سے عرض کر رہا ہوں, مرد نے جب پڑھا اور یقین سے پڑھا, اللہ پاک نے کام بنا دیا. غیبی وعدوں پہ یقین رکھیں. جو اللہ کے غیبی وعدے ہیں نا, ان پہ یقین ہو. بس میں نے یہ عمل کرنا ہے, میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے گی. میں نے یہ عمل کرنا ہے, میرے اللہ کی ذات عالی کا تعلق میرے ساتھ ہو جائے گا. میں نے یہ عمل کرنا ہے, اس عمل کے اندر اللہ کی جو حفاظت ہے اور اللہ کی جو مدد ہے اور اللہ کی جو طاقت ہے وہ میرے ساتھ آ جائے گی. بس ختم. اس عمل کے اندر جو حفاظت ہے, جو طاقت ہے اور جو قوت ہے وہ میرے پاس آ جائے گی. یہ سورۃ الماعون قدرتی اگر بات اس کی چلی تو میں عرض کر دوں کہ سورۃ الماعون جو ہے, میں بات تو اصل میں آج بچوں پہ کر رہا ہوں, لیکن اس پہ بات چلی. سورۃ الماعون جو ہے, اللہ والے اس کو گھر میں پڑھا کریں 7 دفعہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہلکی اونچی آواز میں. سورۃ الماعون کے اندر طاقت ہے جنات شیاطین کو ختم کرنے کی اور جراثیموں کو ختم کرنے کی. یہ جو جراثیم ہے نا, یہ جراثیم کی جو تھیوری ہے پیتھولوجی کی, اس تھیوری کے اندر اگر کوئی بندہ ڈوب جائے وہ جنات کی دنیا تک پہنچ چلا جاتا ہے. اس بیکٹیریا اور وائرس کو ذرا تھوڑا سا ریسرچ کر لینا کسی اور نظر سے, وہ جنات کی دنیا تک چلا جاتا ہے. میں صحرا میں گیا ابھی, تو صحرا میں بل تھا. میں نے کہا دیکھیں یہ بل یہاں ہے اور یہ حدیث یہاں سمجھ آتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بلوں میں پیشاب نہ کیا کرو, وہاں جنات کے رہنے کی جگہ ہے. ہاں, اور حضرت عبادہ بن صامت بہت بڑے صحابی ہیں, انہوں نے پیشاب کیا, غلطی سے پیشاب کیا اور وہ وہیں فوت ہو گئے. اور غیب سے ایک آواز آئی, ایک شعر پڑھا گیا کہ ہم نے 2 تیروں سے اس کا جگر چیر دیا ہے. اب یہ بات کیسے سمجھ آئے؟ ایک بات بتاؤں آپ, اور میں پانی میں پیشاب نہ کرو. حدیث میں آتا ہے پانی, اس میں پیشاب نہ کرو. سائنس نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ جو شخص پانی میں پیشاب کرتا ہے, پانی میں اگر جراثیم ہوتے ہیں تو پیشاب کا پانی اور اس پانی جب آپس میں ملتے ہیں, وہ جراثیم اس کے اندر چلے جاتے ہیں, وہ الٹے ٹریول کرتے ہیں, بیک ٹریول کرتے ہیں اور اندر تک چلے جاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں جی یہ تکلیف فلاں جگہ پیشاب کرنے سے ہوئی؟ ہر غیبی حکم میں کوئی خیر ہے, ہر غیبی حکم میں مدد ہے, اور ہر غیبی حکم میں حفاظت ہے. حفاظت ہے اور طاقت ہے. سورۃ الماعون میں طاقت ہے. گھر کے اندر کی بیماریاں, گھر میں جراثیم, گھر میں چوہے ٹڈیاں اور گھر میں مچھر. مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ جی ہم تو سفید پوش ہیں, ہم جالیوں کے دروازے کیسے لگا سکتے ہیں ڈینگی کے بچاؤ کے لیے؟
ہم انسیکٹ کلر کہاں لگا سکتے ہیں؟ مچھر مار جو مشین ہوتی ہے، ہم سپرے کہاں کر سکتے ہیں؟ تو غریب آدمی ہیں، ہمارے دروازے کھلے دروازے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، ایک ایک کمرے میں کئی لوگ رہتے ہیں، ہم نے اعمال اختیار کیے اور اعمال کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ایسی حفاظت فرمائی جس کی حد نہیں. ہم نے اعمال اختیار کی. اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے سورۃ الماعون پڑھی صبح شام کہ یا اللہ سورۃ الماعون سے بڑے بڑے چوہے تو مر جاتے ہیں، یا اللہ چوہے سے چھوٹا سا مچھر ہے وہ نہیں مر سکتا. بات تو یقین کی ہے نا، بات تو اعتماد کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری زندگی میں غیبی وعدے لے کر آئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری زندگی میں غیبی مدد لے کے آئے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر اللہ کی مدد کو ڈھونڈا کریں. اگر چھوٹے چھوٹے اعمال میں آپ کو مدد نظر نہیں آتی نا تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایک گلی میں جا رہا تھا، شام مغرب کی نماز کا رات کا وقت تھا. وہ گلی میں اکثر زرگروں کی دکان ہے. میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے کیا کیا، وہ پرانے دور کی گلی، اس میں پرانے دور کی نالیاں بنی ہوئی، نالی کو ادھر سے ہی بند کیا ہوا ہے، ادھر سے ہی بند کیا ہوا ہے، بند کر کے نا اس کا پانی نکال رہا ہے. اس کے پاس ایک برتن تھا، اس میں پانی بھر بھر کے ادھر ڈال رہا ہے. نیچے سے جو اس کی کیچڑ ہے وہ اکٹھی کر رہا ہے. گلی کی نالی کا جو کیچڑ ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے. میں کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے. میرے ساتھ ایک بندہ کہنے لگا کہ عجیب آدمی ہے، تو کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ فن دیکھتا ہوں، میں اس کے اندر فن ہے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کتنا ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا ماسا تو گیا ہی نہیں کہیں. ہاں اور میری ٹون سمجھ گیا. ایک ماسا تقریباً 1 گرام تو کہیں گیا ہی نہیں سونا. کیچڑ کو اس نے نالی کو ادھر سے بند کیا، پہلے ادھر سے بند کیا، پھر اس کا پانی اوپر والا اکٹھا کیا، اوپر والا پانی اکٹھا کر کے وہ پھینکا، پھر نیچے والی کیچڑ ساری اکٹھی کی، پھر اس کے پاس بانس کا باریک چھوٹا جھاڑو، نالی کے اندر کی جو سوراخ تھے ان کو بھی صاف کیا، اور برتن تھا اس کے اندر ساری کیچڑ بھر کے لے گیا. اس کو کیچڑ سے فن آتا ہے سونا نکالنے کا. سوچو، کیچڑ سے سونا اس کو آتا ہے فن، کہ اسے یقین ہے اس کیچڑ کے اندر. کیوں؟ یہ نالی زرگر کی دکان کے ساتھ ہے، وہ روز آ کے جھاڑو دیتا ہے، پھر یہ گلی سے جھاڑو دیتا ہے، پھر یہ ذرہ اڑتا اڑاتا نالی میں جاتا ہے، کیونکہ سونا ہوتا بھاری ہے، پانی میں بہتا نہیں، نیچے بیٹھتا ہے. اب میرا مطلوب نیچے والی کیچڑ ہے. اللہ والو، مخلوق کو کیچڑ سے پانے کا فن آ گیا، ہمیں اللہ سے پانے کا فن نہ آیا، اس کے حبیب سے پانے کا فن نہ آیا. نالی کی گندی کیچڑ سے سب کچھ حاصل کر لیا. جس کو 1 ماسا آج کے دور میں سونا مل جائے تو پتہ نہیں کتنے ہزار کی اس کی دیہڑی لگ گئی.